السلام علیکم۔ کہانی سنو چینل پر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کریں۔ یہاں ہم آپ کو محرم الحرام کے حوالے سے ہونے والے تمام اہم واقعات اور شہداء کی عظیم قربانیوں کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ کربلا میں ہونے والے درد بھرے واقعات اور عظیم ہستیوں کی شہادت کے بارے میں جان کر ہر آنکھ اشک بار ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں سانحہ کربلا کے واقعات کی طرف۔ شہادت امام حسین علیہ السلام۔ علی اصغر کی شہادت، امام حسین کے جسم مبارک کی بے حرمتی، ابن زیاد کا حضرت زینب کے ساتھ مکالمہ۔ آپ کے 3 صاحبزادوں امام زین العابدین، حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر کو اور باقی کوئی نہ رہا۔ حضرت امام زین العابدین بیمار تھے، حضرت علی اصغر ابھی شیر خوار تھے اور حضرت علی اکبر کی عمر 18 سال کی تھی۔ آپ نے خود بنفس نفیس میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن علی اکبر نے آپ کو روک کر اجازت طلب کی اور خود میدان جنگ میں کئی دشمنوں کو مار گرایا اور پھر جام شہادت نوش کیا۔ 3 دن ہو گئے تھے، اہل بیت پر کھانا اور پانی بند ہے، بھوک پیاس سے سبھی نڈھال ہیں۔ ایسے عالم میں اس ننھے بچے علی اصغر کی خشک زبان کبھی باہر آتی ہے اور کبھی بے چینی سے پورا بدن ہلنے لگتا ہے اور غش کھا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر چند لمحوں بعد کبھی ماں کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنی سوکھی زبان ماں کی طرف دکھاتے ہیں، تو کبھی باپ کو دیکھ کر ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت رباب بنت عمر القیس، والدہ علی اصغر، بچے کو گود میں لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میرے سرتاج، اب علی اصغر کی پیاس اور بیتابی دیکھی نہیں جاتی، اس کو گود میں لے کر جائیے اور ظالموں کو دکھائیے، شاید ان سنگ دلوں کو اس بچے کی پیاس اور بیتابی پر ترس آ جائے اور پانی کے چند گھونٹ اس کو پلا دیں۔ علی اصغر کو گود میں لیے یزیدی لشکر کے سامنے گئے اور ان سے فقط بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگا، مگر ظالموں نے صاف انکار کر دیا۔ بجائے پانی کے ایک بدبخت ہرملہ ین کاہل نے تیر کا ایسا نشانہ باندھ کر مارا کہ علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا امام پاک کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر کھینچا تو حضرت علی اصغر کے گلے سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور بچے نے تڑپ کر باپ کی گود میں جان دے دی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شگوفہ تمنا کو خیمہ میں لائے اور ان کی والدہ نے اول نظر میں دیکھا کہ بچے کے جسم میں بے تابانہ حرکتیں نہیں، سکون کا عالم ہے، تو گمان کیا کہ پانی پلا دیا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، فرمایا، وہ بھی ساقی کوثر کے جام رحمت و کرم سے سیراب ہونے کے لیے اپنے بھائیوں سے جا ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی قربانی بھی قبول فرما لی تھی۔ اب امام پاک نے امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے، انہیں اپنا عمامہ مبارک پہنایا، باوجود یہ کہ وہ بیماری کی حالت میں میدان جنگ میں جانا چاہتے تھے، مگر امام حسین نے انہیں منع کر دیا اور اللہ کے حضور اپنی جان عزیز کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت امام پاک نے اہل بیت اطہار کو خدا کے سپرد فرمایا، سب کو صبر و شکر کی تلقین کی اور سب کو آخری دیدار دکھا کر آخری سلام کر کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ لشکر یزید سے مخاطب ہوئے، آپ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن اور حسین سے دشمنی کی اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی، تو اے یزیدیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اتنے میں یزیدی لشکر میں شور اٹھا اور کسی نے کہا، اے حسین، ہم کچھ سننا نہیں چاہتے، آپ کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ امام عالی مقام نے فرمایا، اے بدبختو، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے۔ اے یزیدیو، میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی تھی تاکہ کل تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا تھا۔ الحمدللہ، میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں فاسق اور فاجر کے سامنے سر جھکا دوں۔ بڑے بڑے پہلوانوں کو آپ کے مد مقابل لایا گیا اور ان سب کو منہ کی کھانی پڑی، اور بالآخر اس مرد مجاہد علی اور فاطمہ کے لاڈلے پر چاروں طرف سے گھیراؤ کیے جانے پر شہادت نے خود پر ناز کیا اور امام حسین خالق حقیقی سے جا ملے۔
علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن سورج گہن میں آ گیا تھا اور مسلسل 6 ماہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے۔ بعد میں رفتہ رفتہ وہ سرخی جاتی رہی۔ البتہ افق کی سرخی، جس کو شفق کہا جاتا ہے، آج تک موجود ہے۔ یہ سرخی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے موجود نہیں تھی۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، آپ رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روننے کے بعد یزیدی لٹیروں نے اہل بیت کا سامان چھین لیا۔ اس کے بعد عمرو بن قیس کے ہاتھ کے سر حضرت امام علی مقام کے سر کے ساتھ ابن زیاد کے پاس بھجوا دیے۔ یہ لوگ ان سروں کو نیزوں پر لٹکا کر ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انتہائی درد کے ساتھ روتے ہوئے کہا تھا، یا محمد، آپ کی بیٹیاں قیدی بنا کر لے جائی جا رہی ہیں، آپ کی اولاد قتل کی گئی اور ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے۔ ابن زیاد کے سامنے حضرت امام علی مقام کا سر اقدس ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ اس وقت ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، جس سے وہ بار بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں اور دانتوں کو مارتا تھا۔ سر امام علی مقام کے بعد اہل بیت کے دوسرے افراد ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے۔ ابن زیاد نے حضرت زینب کو دیکھ کر پوچھا، یہ کون عورت ہے؟ جواب ملا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی فاطمۃ الزہرا کی بیٹی اور حضرت امام حسین کی ہمشیرہ ہیں۔ یہ سن کر ابن زیاد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل اور خوار کیا اور جھٹلایا۔ شیر خدا کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم ذلیل نہیں، فاسق ذلیل ہوتے ہیں اور فاجر جھٹلائے جاتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، تو نے دیکھا کہ اللہ نے تیرے گھر والوں سے کیا سلوک کیا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ان کے لیے شہادت مقدر ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنے مقتل میں پہنچ گئے۔ ان قریب اللہ تجھے اور انہیں ایک جگہ جمع فرمائے گا، اس وقت وہ اس کے سامنے اس کا انصاف طلب کریں گے۔ یہ جواب سن کر ابن زیاد غصہ سے بےتاب ہو کر بولا، خدا نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اس اذیت ناک جملے پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی تہی سنبھال نہ سکی، بے اختیار رو پڑی، واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نشان مٹایا، میری شاخیں کاٹ دی، اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد بدنہاد کی نظر عابد بیمار پر پڑی، وہ انہیں بھی قتل کرنا ہی چاہتا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے قرار ہو کر چیخ پڑی اور فرمایا، مجھے بھی اس کے ساتھ ہی قتل کر دو۔ تو ابن زیاد سکتے کے عالم میں رہا اور پھر دونوں کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور حکم دیا کہ تمام شہداء کے سروں کو کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جائے، اس کے بعد دروازے قصر پر آویزاں کر دیا جائے۔ محرم الحرام اور کربلا کے واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر آپ کہانی سنو چینل پر ابھی آئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔